الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا درس شريف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم آسمانی کتابوں میں جس طریقے سے قرآن مجید سب سے عظیم الشان اور اعلیٰ کتاب پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور پورے قرآن مجید کا نچوڑ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھا اور سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی سورت کا نچوڑ اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ٹھیک اسی طریقے سے 12 مہینوں کا نچوڑ اللہ نے رمضان المبارک میں رکھا اور رمضان المبارک کا نچوڑ اللہ نے آخری عشرے میں رکھا یہ جو عشرہ چل رہا ہے ویسے شروع رمضان ہی سے بہت ہی یہ قیمتی مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ اللہ کی جانب سے انعامات کے برسنے والا مہینہ اللہ کی جانب سے نوازے جانے والا مہینہ اللہ رب العزت کی جانب سے تھوڑا کرو اور بہت کچھ دیا جانے والا مہینہ بڑے ہی خوش قسمت ہے وہ اللہ کے بندے اور بندیاں جنہوں نے اس مبارک مہینے کے اب تک کے ایام برابر وصول کیے برابر گزارے کہ جس طریقے سے روزہ رکھنا چاہیے تھا اس طریقے سے روزے رکھے جس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے انہوں نے کی جس طریقے سے اللہ کی یاد میں لگنا تھا اس طریقے سے وہ لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگایا جس طریقے سے اللہ سے مانگنا تھا اس طریقے سے انہوں نے اللہ سے مانگا اور جس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا لٹانا تھا اللہ کی راہ میں
غریبوں پر، ضرورت مندوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، مساجد پر، مدارس پر، مکاتب پر، ضرورت کی جگہوں پر، اس طرح انہوں نے خوب دل کھول کر لٹایا۔ بڑے ہی خوش نصیب ہے یہ اللہ کے بندے اور بندیاں۔ اور جن لوگوں سے غفلت ہو گئی ان کے لیے اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ اللہ نے یہ آخری عشرہ زندگیوں میں پھر سے عطا فرمایا۔ اس کے بھی 2 دن مکمل ہو چکے، آج تیسرا دن ہے، 23 رمضان المبارک ہے۔ یہ آخری عشرہ بڑا ہی قیمتی عشرہ ہے، اللہ کی جانب سے بے شمار لوگوں کے جہنم کے خلاصی کا عشرہ ہے۔ یہ روزانہ اللہ لاکھوں انسانوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو آخری عشرے کے متعلق فرمایا کہ اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وقنا عذاب النار۔ ہاں، آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا، جہنم سے آزادی کا۔ اللہ رب العزت جتنے بھی ہمارے مرحومین یا جتنے بھی انسان اس دنیا سے چل بسے ہیں، اللہ اس آخری عشرے میں جہاں تو لاکھوں انسانوں کو روزانہ لاکھوں کی تعداد میں تو جہنم سے بری کر رہا ہے، اللہ ہمارے تمام مرحومین کو بھی جہنم سے بری فرما دے۔ اللہ ہم سب کے لیے بھی جنت کا فیصلہ کر دے۔ تو یہ آخری عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ نے اعتکاف کیا۔ جب 10 دن مکمل ہوئے، 10 روزے مکمل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں نے جس چیز کی تلاش کے لیے یہ اعتکاف کیا تھا وہ چیز مجھے ملی نہیں، اس لیے دوسرے عشرے کا بھی مجھے اعتکاف کرنا ہے۔ آپ میں سے جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، ورنہ کچھ نہیں۔ صحابہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا۔ جب 20ویں روزے کی صبح ہوئی، 20ویں روزے کی صبح ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات ہم نے یہ خواب دیکھا کہ کہنے والے نے اور بتلانے والے نے ہمیں یہ بتلایا کہ جس چیز کی تلاش کے لیے تم نے اعتکاف کیا ہے وہ چیز آخری عشرے میں ہے، یعنی لیلۃ القدر، شب قدر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا اور وہ رات آخری عشرے میں مجھے بتلائی گئی ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں مجھے بتلائی گئی ہے، یعنی 21 راتوں میں، 21، 23، 2 راتیں گزر چکی۔ اب ہمارے حصے میں باقی ہے 25، 27 اور 29، 3 راتیں ہیں۔ یہ تو طاق راتیں ہیں، ورنہ ضروری نہیں، بے اختلاف علماء مفسرین اور محدثین کے اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ رات بعضوں نے کہا پورا سال گھومتی ہے، بعضوں نے کہا رمضان کے پورے مہینے میں گھومتی ہے، بعضوں نے کہا کہ آخری عشروں کی طاق راتوں میں یہ رات ہوتی ہے، بعضوں نے کہا کہ آخری عشروں کی جفت راتوں میں یعنی بے کی سنکھیا والی راتوں میں یہ رات ہوتی ہے۔ غرض اس آخری عشرے کو ہمیں کام میں لانا ہے۔ اب تک کا جو رمضان گزر چکا، اللہ سے معافی مانگی ہے، اپنی اس کوتاہی کی معافی مانگی اللہ سے، اور اللہ نے جو کچھ کروایا اب تک اس پر اپنے آپ کو کوئی براپن ثابت نہ کیجئے کہ میں نے پورے روزے رکھ لیے، اتنے قرآن ختم کیے، اتنی اللہ کی عبادت کی اور اتنا خیرات کیا، اتنا لوگوں کے پیچھے مال لٹایا۔ نہیں، اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے نبیوں کے سردار اور امام، گنبد خضرا کے مکی، کملی والے، قاب قوسین او ادنا، لواء الحمد یوم المحشر، آمینہ کا لال، عبداللہ کا دلار، کملی والے، سارے نبیوں کے سردار اور امام، احمد مجتبی،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، اور آپ کی عبادت کا کیا کہنا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ ایسی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، سوجے آ جایا کرتے تھے، ایسی عبادت اللہ کی کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کہتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی اپنی عبادت پر ناز نہیں کرتے تھے بلکہ استغفار کرتے تھے اللہ سے کہ یا اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی عبادت میں نہیں کر سکا، جیسے تو چاہتا تھا ویسا میں قیام نہیں کر سکا، سجود نہیں کر سکا، رکوع نہیں کر سکا، قعدہ نہیں کر سکا، قرات نہیں کر سکا، لیکن جیسے بھی میں نے کیا اللہ اسے تو اپنے فضل سے قبول فرما۔ تو انسان کو اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ تو بقیہ یہ جتنے دن باقی ہے یہ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہے، اور اس کے متعلق کہا ہے شب قدر کا لفظ آیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے رات میں عبادت کرنی پڑے گی۔ شب رات کو کہتے ہیں، دن میں عبادت نہیں، دن میں اپنے طور سے عبادت کرنا ہے، اس کا اللہ الگ ثواب دے گا، لیکن لیلۃ القدر کی تلاش میں، لیلۃ القدر کی تلاش میں ہمیں رات میں عبادت کرنی ہے، رات میں عبادت کرنی ہے، اپنے آپ کو عبادت کے پیچھے لگانا ہے، لگانا ہے۔ بہت غفلت ہو چکی، بہت کوتاہیاں ہو چکی، نہ معلوم آئندہ سال پھر یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہماری زندگی میں مقدر کیا ہے یا نہیں۔ بہت سارے ہمارے دوست احباب ملنے جلنے والے گھر والے گزشتہ مبارک مہینے میں ہم میں موجود تھے، آج وہ ہم میں موجود نہیں، اپنی اپنی قبروں میں جا چکے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر قبر کے اندر سے مردے کو اٹھایا جائے اور اس کی تمنا پوچھی جائے کہ کیا تیری تمنا ہے، تیری کوئی خواہش ہے، تو وہ مردہ تمنا کرے گا کہ رمضان کا ایک روزہ مجھے مل جائے، اور قبر سے نکلنے والا مردہ یہ کہے گا ہم زندوں کو اللہ نے پورا رمضان دیا ہے، قدر کر لو، اللہ اس پر جو دینے والا ہے وہ باقی رہے گا، باقی رہے گا۔ تو یہ آخری عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ 11 مہینے اپنے گھر والوں کو کبھی رات میں عبادت کے لیے نہیں اٹھاتے تھے 11 مہینے اللہ کے نبی کا معمول تھا یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس آخری عشرے میں حدیث پاک کے 3 الفاظ آتے ہیں، شد مئزرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ، کہ جب آخری عشرہ آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی مبارک کو مضبوط باندھ لیا کرتے تھے۔ 2 مطلب اس کے بیان کیے، ایک تو یہ کہ اپنی عورتوں سے بالکل الگ ہو جایا کرتے تھے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں سے الگ ہو کر اعتکاف میں جو اللہ کے نبی بیٹھا کرتے تھے، اور دوسرا مطلب فرمایا کہ اپنی کمر کو مضبوط کر لیتے تھے، یعنی عبادت پر برابر اسے تیار کر لیتے تھے کہ اب کھڑے ہو جاؤ، 10 دن برابر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو ایک تو اللہ کے نبی کا یہ عمل فرمایا، دوسرا فرمایا وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اللہ کے نبی رات کو زندہ کرتے تھے، زندہ کرنے کا مطلب عبادت میں گزارتے تھے، عبادت میں گزارتے تھے۔ اور تیسرا لفظ فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اٹھو۔ 11 مہینے نہیں جگاتے تھے اللہ کے نبی، بلکہ 11 مہینے کا تو حال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، قام رویدا، اللہ کے نبی رات کو جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے میں آپ کے سامنے سویا کرتی تھی۔ وہ ہماری طرح بڑے بڑے بیڈ روم تو تھے نہیں اللہ کے نبی کے،
کہ سونے کا الگ کمرہ اور کھانے کا الگ کمرہ اور سٹنگ الگ اور چٹنگ الگ اور فٹنگ الگ، یہ سارے الگ کمرے تھے نہیں، اللہ کے ایک چھوٹا سا حجرہ تھا۔ اللہ کے نبی، عائشہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی سجدے میں آتے تھے تو اللہ کے نبی میرے پاؤں کا آہستہ سے ایسے دباتے تھے تو میں اپنا پاؤں سکر لیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی سجدہ کرتے تھے اور پھر سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی پر، جو بیویوں پر 11 مہینے اتنے رحم دل تھے کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، اس طریقے سے بالکل اطمینان سے، آہستہ سے رات کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ فتح الباب رویدا، دروازہ بھی اس طرح کھولتے تھے کہ سونے والی ہماری بیوی کو پتہ نہ چلے کہ گیا کوئی باہر، اس طرح اطمینان سے اور آہستہ فرماتے تھے۔ لیکن جب آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی اپنے گھر والیوں کو بھی بیدار کرتے تھے کہ اٹھو اور اللہ کی عبادت کرو۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے یہ مہینہ ہے، اپنے آپ کو تھکانے کے لیے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھپانے کے لیے یہ مہینہ ہے۔ یہ تھکان چند دنوں کی ہے، یہ تھکان چند دنوں کی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ صحیح معنی میں اگر ہم نے اپنے آپ کو اس آخری عشرے میں گزارا ہے تو اس آخری عشرے میں ہمیں خوب اللہ کی عبادت کرنی ہے، نفل نمازیں پڑھنی ہے، نفل نمازیں پڑھنی ہے، نفل نمازیں لمبی لمبی پڑھنی ہے۔ لمبی کا کیا مطلب؟ ایک تو یہ مطلب کہ ہمیں جو سورت بڑی یاد ہو، چونکہ قرات کرنی ہے، اس کے الحمد شریف کے بعد سورت ملانی ہے، نماز پڑھیں گے تو جو بڑی سورت ہے اسے پڑھے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں نفل نمازوں کے، جو ہم رات کو ایکسٹرا نفل نمازیں پڑھیں گے تو اس کے رکوع اور سجدے میں، رکوع اور سجدے کی تسبیح کے بعد وہ دعا پڑھو جو قرآن سے ثابت ہے یا اللہ کے نبی نے بتلائی ہے۔ اس اعتبار سے اس طرح کر کے ہم اپنی نماز کو لمبی پڑھیں۔ جیسے قرآن نے ایک دعا بتلائی، کون سی؟ سورہ بقرہ کی آخری آیت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، ہماری بھول پر اور ہماری خطا پر ہماری پکڑ نہ فرما۔ ربنا ان نسینا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، جیسی عبادتوں کا بوجھ تو نے ما قبل کی امتوں پر ڈالا، ایسا بوجھ تو ہم پر نہ ڈال اللہ۔ بوجھ والی عبادتیں بھی ہم کر لیں گے اللہ، لیکن ایسا بوجھ نہ ڈال تو ہم پر۔ کیسا بوجھ عبادتوں کا؟ ما قبل کی امتوں میں جب ان کے کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو حکم یہ تھا کہ کپڑے کو کاٹ کر پھینک دو، یہ آستین ہے، یہاں ناپاکی لگ گئی تو فرمایا آدھی آستین کاٹ کے پھینک دو، پائجامہ ہے یہاں ناپاکی لگی تو کہ اتنا کاٹ کے پھینک دو، یہ ما قبل کی امتوں میں تھا۔ ہماری امت میں فرمایا کہ اسے دھو لو، کاٹ کر پھینکنا نہیں ہے، دھو لو۔ اگر ہماری امت میں بھی اس طریقے سے ہوتا کہ کاٹ کاٹ کر پھینکنا ہوتا تو کیسا ہوتا؟ یہ اور بات ہے کہ آج تو فیشن کا دور ہے، پھٹے گھٹنے، پھٹے ٹسنے، پھٹے جیب، ایسی پینٹیں آج تو نکل چکی ہے جینس کی پھٹی ہوئی، کہ کیا ہے بھائی یہ فیشن ہے، بہت اچھی فیشن ہے، آج کی لیٹسٹ فیشن ہے۔ یہ نوجوان اور یہ ہمارا امت کا بہت بڑا طبقہ یہ فیشنوں کے پیچھے جا رہا ہے۔ جس چیز کو ہماری شریعت نے منع کیا، جس چیز کو نبی نے منع کیا، جس چیز کو قرآن نے منع کیا، اور اسی کے پیچھے جا رہا ہے۔ خیر، تو فرمایا کہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، تو لمبی نمازیں پڑھنا ہے، اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، اس کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے، خوب مانگنا ہے، اللہ سے خوب مانگنا ہے، رو دھو کر مانگو اللہ نوازنے پر آیا ہوا ہے، اللہ دینے پر آیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ندائیں لگی رہتی ہے، تو ہمیں مانگنا ہے۔ اور چوتھی چیز، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ رات کی عبادت آخری عشرے میں رات کے عمل میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ جو معتکفین ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ہر گئے، بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ اللہ کی چوکھٹ پر ہر گئے ہیں۔
کہ اللہ ہماری مانگ پوری نہیں ہوگی وہاں تک ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ دنیا کے معمولی سی مالدار کے گھر پر کوئی آدمی جا کر بیٹھ جائے، کلکٹر کی کچہری کے باہر اور پی ایس آئی اور ڈی ایس پی کی کچہری کے باہر لوگ بیٹھ جاتے دھرنے کے لیے کہ ہماری مانگیں پوری کرو ورنہ ہم یہاں سے نہیں کریں گے، تو مانگیں مجبوراً پوری کر دینی پڑتی ہے ان کی۔ دنیا کا سخی معمولی سی سخاوت کو دے کر ان کی مانگ پوری کر دیتا ہے۔ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، مالک الملک، احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر اس کے در پر آدمی بیٹھ جائے گا تو کیا وہ اس بندے کی مانگ کو پوری نہیں کرے گا؟ ایسے ہی روانہ کر دے گا۔ تو معتکفین بڑے خوش قسمت ہے کہ اللہ نے انہیں چن لیا اپنے گھر کے لیے۔ لیکن باہر والوں کو بھی کہا کہ تمہیں بھی اس راتوں کی عبادت کرنی ہے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق منگل کے دن ختم قرآن 26 رمضان جو ہوتا ہے اس دن انشاءاللہ کچھ مختصر اس کے متعلق بھی بات ہوگی، رات کو عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد۔ اللہ رب العزت نے یہ جو قیمتی ایام ہمیں عطا فرمائے ہیں، آخری ایام ہے، ان کی قدر کر لو۔ قدر کریں گے اللہ نواز دے گا، ورنہ دن تو گزر رہے ہیں۔ مہینوں سے انتظار تھا جس مبارک مہینے کا، وہ مہینہ آ گیا اور آ کر اس کے 23 دن قریب الختم بھی ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ لوگوں کی زبانوں پر اب ایک ہی جملہ ہے کہ رمضان پورا ہونے کو ہے، رمضان پورا ہونے کو ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری مسجد میں تراویح ختم ہو گئی، ختم قرآن ہو گیا۔ وہ کہہ رہا ہے ہماری مسجد میں 10 دن میں ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے ہماری مسجد میں 12 دن میں ہو گیا۔ یہ رمضان کے انوارات، برکات، منافع ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں کہ رمضان چلا، نہیں ابھی باقی ہے، ایک ہفتہ ابھی باقی ہے، خوب اسے کام میں لے لو۔ اور اس مہینے میں، اس آخری عشرے کے ان آخری ایاموں میں ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی تھی، آپ کے پوچھنے پر کہ اس آخری عشرے میں کیا دعا کروں اللہ کے نبی، شب قدر کو تلاش کروں پالوں تو کیا دعا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے وہ دعا سکھلائی کہ صرف شب قدر ہی میں نہیں پڑھنا، بلکہ آخری عشرے میں جتنا زیادہ ہو اتنا اس دعا کو بھی پڑھنا ہے۔ کون سی دعا؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے تو معاف کر دے۔ اس معافی میں سب آ گیا، بڑی جامع دعا ہے، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ اس معافی میں گناہوں کی معافی بھی آ گئی، رزق سے خلاصی بھی آ گئی، بیماریوں سے معافی بھی آ گئی، پریشانیوں سے معافی بھی آ گئی، ساری چیزیں دنیا کی آ گئی اس میں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس دعا کا بھی اہتمام کرے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، 3 جملے ہیں، صرف یاد کر لے آدمی اسے اور پڑھتا رہے ان دنوں کے اندر۔ آخری ایک بات، حضرت سلیمان علیہ السلام، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں عبد الرزاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت دی تھی، پوری دنیا پر، اور انہوں نے کتنی حکومت کی؟ 500 مہینے حکومت کی انہوں نے، کتنی؟ 500 مہینے حکومت کی۔ اسی طریقے سے ذوالقرنین علیہ السلام، ان کو بھی اللہ نے پوری دنیا پر حکومت دی تھی، لیکن انہوں نے صرف انسانوں پر حکومت دی تھی اللہ نے۔ سلیمان علیہ السلام کو سبھی مخلوق پر حکومت تھی، یہاں تک کہ ہواؤں پر بھی سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ذوالقرنین نے بھی 500 مہینے عبادت کی۔ اب اس کے سال کمبائن کیے جائے تو 41 سال اور 8 مہینے ہوتے ہیں، گویا دونوں نے 41 سال 8 مہینے حکومت کی دونوں نے۔ اب دونوں کو ملایا جائے تو اس کے ہو گئے 83 سال اور 4 مہینے، 83 سال اور 4 مہینے۔ اور اللہ نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کسی بندے بندی کو ایک لیلۃ القدر پوری زندگی میں نصیب ہو جائے، صرف ایک رات، ایک لیلۃ القدر زندگی میں نصیب ہو جائے
تو گویا سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ان دونوں کی حکومت جو اللہ نے عطا فرمائی تھی اس سے بھی اس کو یہ افضلیت مل جائے گی اگر کسی بندے بندی کو ایک زندگی میں ایک لیلۃ القدر مل جائے، اور اگر کسی کو 4-5 لیلۃ القدر مل گئی تو گویا وہ 400 برس سے اوپر اپنے آپ کو عبادت میں گزارا اتنا بڑا ثواب کا مالک بن جائے گا۔ کتنا سستا سودا ہے، کتنا اللہ ہمیں نوازنے پر آیا ہے، کتنا اللہ ہمارے ساتھ پیار کا معاملہ کر رہا ہے، کتنا اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، پھر بھی ہم اگر نہ وصول کرے اور نہ لے تو ہم سے بڑا محروم کون ہے۔ پھر وہ اللہ کے نبی کی ممبر والی دعا کہ کہیں ہم مستحق نہ بن جائے۔ شیخ زکریا علیہ الرحمٰن نے بھی فضائل کی کتاب میں وہ دعا ذکر کی ہے، بد دعا، کہ اللہ کے نبی ممبر کے قدم چے پر قدم رکھا، پہلے پر فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرے پگتھیے پر قدم رکھا ہے فرمایا آمین۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آج نہیں بات دیکھی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں جب ممبر پر چڑھ رہا تھا جبرائیل میرے پاس آئے اور 3 بد دعائیں دی جبرائیل نے۔ نمبر 1، جس کی زندگی میں والدین حیات ہو اور موجود ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے، جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ دوسری، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اس لیے جہاں کہیں جب بھی جس موقع جس مرتبہ جتنی مرتبہ اللہ کے نبی کا نام کانوں میں آئے فوراً ہم اپنی زبان سے کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ضرور کہہ لیا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا فرمایا جس بندے بندی کو اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ سارے اس فرشتوں کے سردار جبرائیل کی بد دعا یہ کچھ کم تھی، اس پر اللہ کے نبی نے، نبیوں کے سردار نے اپنی آمین کا مہر سکہ لگا کر اس دعا کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ اللہ ہم تمام کی، سارے ہی ایمان والوں کی ان تینوں بد دعا سے حفاظت فرمائے، ورنہ بیڑا غرق، ختم ہو گئی بات۔ اگر ہم اس کے مستحق ہو گئے، ہم کو بد دعا لگ گئی، بات ختم ہو گئی، خطرہ ہے کہ موت سے پہلے ایمان چلا جائے ہمارا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمیں ان بقیہ ایاموں کی قدر کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک جتنے اعمال ہم سے کروائے اللہ اپنی بارگاہ میں اسے قابل قبول عطا فرمائے، اللہ اس سے قبول عطا فرمائے۔ لوگوں کے روزوں کو، نمازوں کو، تراویح کو، قرآن کریم کی تلاوت کو، اس کی یاد کو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ سبھی کا قبول فرمائے، اور ما بقیہ ایام کی صحیح قدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔